السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، قرآن کریم کی منتخب آیات کی تفسیر کے ساتھ خلیق الرحمن آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم سورہ یوسف سے قرآن کریم کی منتخب آیات کی تفسیر کا جو سلسلہ ہے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ مجھے احساس ہوا کہ پیچھے دن بھی کم رہ گئے ہیں اور منتخب آیات کی تفسیر پہ بات کرتے ہوئے ہم نے کافی وقت لگا دیا ہے۔ پیچھے پورے کوئی 18-20 سپارے رہتے ہیں، تو اس لیے میں نے آج سوچا کہ پورے سورہ یوسف کو سامنے رکھتے ہوئے آپ سے بات کی جائے۔ قرآن کریم نے سورہ یوسف کے اندر جو یوسف علیہ السلام کی سرگزشت بیان کی ہے اسے احسن القصص کہا ہے۔ ایک تو اس قصے میں تکرار نہیں ہے اور یہ کہیں اور بیان بھی نہیں ہوا قرآن کریم میں کہیں اور۔ تو سورہ یوسف کے اندر آج آپ کو قرآن کریم کی جو حقائق ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے، جو ان پر نشیب و فراز آئے، جو وہ آزمائشوں سے گزرے، ان کے والد گزرے، وہ گزرے، تو بس واقعات کی کڑیوں کو فوکس کرتے ہوئے میں آپ پورے سورہ یوسف کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آیت کے اندر ہر آیت کے اندر دسیوں بیسیوں لامحدود حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں۔ کاش میرے پاس وقت ہوتا میں ان پر بھی بات کر سکتا، مناسب سمجھا تو چند ایک آیات پہ شاید اس نشست کے بعد بھی بات کر لوں، نہیں تو پھر یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ بات ہوگی آپ کے ساتھ۔ آج جو فوکس کرنے لگا ہوں سورہ یوسف کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو 4-5 بڑے حقائق بیان کیے، ان تمام پورے سورہ یوسف کے اندر مجموعی حقائق بیان کتنے ہوئے ہیں ان کو 1 2 3 1 2 3 کہہ کے میں وہ آپ کو بتا دوں گا۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام پر جو مراحل آئے کہ جو آپ کو قتل کی سازش ہوئی کا مشورہ ہوا، پھر آپ کو کنویں میں ڈالا گیا، پھر آپ تخت سلطنت پہ بیٹھے، پھر والدین کی جدائی ختم ہوئی، یہ کتنی کڑیاں ہیں، کتنے مراحل ہیں، ان پہ بات کروں گا۔ تو سنیے، اللہ کی ذات مجھے، آپ کو، ہم سب کو قرآن کریم سے اپنا رشتہ جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ یوسف کے اندر اللہ تعالیٰ نے قصہ یوسف علیہ السلام کو بیان کرتے ہوئے 5 بنیادی حقائق کو فوکس کیا ہوا ہے۔ 5 بنیادی حقائق کو فوکس کرتے ہوئے یوسف علیہ السلام کے 16 احوال بیان کیے ہیں کہ یوسف علیہ السلام پر 16 قسم کے حالات آئے۔ ان 16 قسم کے حالات میں 5 حقیقتیں اللہ کی طرف سے ظاہر باہر ہو جاتی ہیں، تو ان پہ بات کرتا ہوں۔ حقیقتیں تو کچھ اور بھی ہیں لیکن کم سے کم 5 ہیں، ٹھیک ہے؟ تو دیکھیے ذرا، بلکہ 6 بن جائیں گے، تو سنتے جائیے۔ اللہ کی ذات مجھے، آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی جو حقیقت ہے اس پورے واقعے یوسف کے اندر، آپ کو ہر کڑی سے پتہ چلے گا عالم الغیب صرف ایک اللہ ہے اور کوئی بھی نہیں ہے۔ ایک حقیقت۔ دوسری حقیقت کا جو آپ کو پتہ چلے گا وہ یہ ہے، متصرف فی الامور صرف ایک اللہ ہے۔ کائنات میں زیر و زبر کرنے والی طاقت، تدبیر سر انجام دینے والی طاقت، جس کے پاس کن فیکون کی طاقت ہے، وہ صرف ایک اللہ ہے۔ اللہ نہ چاہے تو نبی بھی کچھ نہیں کر سکتا، نبی بھی عاجز ہو جاتا ہے۔ جیسے آپ نے کل پڑھ لیا، اللہ کی عنایات شامل ہوں تو تلاطم خیز موجوں میں ٹوٹا ہوا تختہ بھی دریا میں سہارا بن جاتا ہے، اور اللہ کی عنایات شامل نہ ہوں ٹائٹینک جیسا جہاز بھی ڈوب جاتا ہے۔ پورے واقعے سورہ یوسف کے اندر آپ کو ملے گا، واقعے کی ہر کڑی سے یہ حقیقت ثابت ہوگی، عالم الغیب اللہ ہے، دل کے بیت کو اللہ جانتا ہے، آنکھ کی خیانت کو اللہ جانتا ہے، دل میں ابھرنے والے وسوسوں تک کو اللہ جانتا ہے، اور وہ کیوں نہ جانے، الا یعلم من خلق، بلا وہ بھی نہ جانے جو پیدا کرے۔ ایک تو یہ۔ دوسری جو حقیقت سامنے آئے گی واقعے کی ہر کڑی سے، کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، مختار اللہ ہے، اللہ کی سرکار میں کوئی نہ جزوی مختار ہے نہ کوئی کلی مختار ہے، متصرف فی الامور، کائنات کے امور سر انجام دینے والی ذات صرف ایک اللہ کی مرضی اسی کی چلتی ہے، بس
2. اور جو تیسری حقیقت ہے وہ یہ، میرے نبی آپ سچے نبی ہیں، نبی علیہ السلام کے بارے میں، کہ یہ غیب کی خبریں آپ کو اللہ ہی بتا رہا ہے نبی ہونے کی وجہ سے کہ آپ نبی ہیں، اس لیے آپ کو نبوت کے منصب پہ فائز کیا ہے، اور یہ آپ آگے بتا رہے ہیں، اپنا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں. اس واقعے میں زیر زبر پیش کی کوئی غلطی کوئی نکال نہیں سکتا. 3. چوتھی حقیقت، بہرحال حق کا کام کرتے ہوئے مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اونچ نیچ آتی ہے، بندہ مشکلات کا شکار ہوتا ہے، زیر و زبر ہوتا ہے، نشیب و فراز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن انجام اہل ایمان کا ہی ہوتا ہے. بس 4. اور 5ویں حقیقت وہ یہ جو اسی چوتھی سے ملتی جلتی ہے، نازک ترین حالات، مشکل ترین حالات اللہ کی نصرت اور مدد کا وقت ہوا کرتے ہیں. یہ 5 حقیقتیں واقع یوسف کی ہر کڑی سے ظاہر باہر اظہر من الشمس ہو جاتے ہیں. تو سنیے کہ میں آج اس نشست کے اندر کوشش کروں گا کہ وہ جو 16 کڑیاں ہیں واقع یوسف کی، انتہائی اختصار کے ساتھ ان کڑیوں کو فوکس کرتے ہوئے آپ کے سامنے رکھوں. ہر کڑی پہ میں یہ 5 حقائق آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتا، وقت نہیں ہے، لیکن یہ میں نے 5 حقیقتیں پہلے بیان اس لیے کی کہ عالم الغیب اللہ، کائنات کے زیر و زبر تدبیر کرنے والی ذات اللہ کی، آپ سچے نبی، مصائب آتے ہیں لیکن کامیابی حق والوں کی ہوتی ہے، نازک ترین حالات اللہ کی مدد اور نصرت کا وقت ہوا کرتے ہیں. یہ 5 واقعات ہر کڑی سے ثابت ہے، ہر کڑی سے ثابت ہے. لا الہ الا اللہ. تو سنیے، یوسف علیہ السلام پر جو پہلی حالت آئی وہ یہ ہے، یوسف علیہ السلام خواب دیکھتے ہیں اور خواب آ کے اپنے والد کو بیان کرتے ہیں. یا ابتی انی رأیت 11 کوکبا، ابا جان میں نے 11 ستاروں کو دیکھا، والشمس والقمر میں نے سورج چاند کو دیکھا، رأیتہم لی ساجدین یہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں. کیا عظیم خواب عظیم ترین شخص نے دیکھا، اس شخصیت نے دیکھا جسے اللہ کے نبی نے الکریم ابن الکریم ابن الکریم کہا. لا الہ الا اللہ. یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے مستقبل کے نبی کا جب یہ خواب سنتے ہیں تو تہ تک پہنچ جاتے ہیں، ارے یہ میرا بیٹا تو نبی بننے لگا. تو یوسف علیہ السلام کے ابا حضرت یعقوب انہیں کیا کہہ رہے ہیں ذرا سنیے. ایک آیت میں پتہ نہیں ہزار حکمتیں پوشیدہ ہیں، لیکن میں ابھی ان حکمتوں پہ بات نہیں کروں گا کیونکہ میں نے آپ کو یہی بتایا میں واقعات کو فوکس کر کے چل رہا ہوں. بس 5 حقیقتوں کو سامنے رکھیں، کہیں کوئی حقیقت زیادہ ظاہر باہر ہو جاتی ہے، کہیں کوئی حقیقت زیادہ ظاہر باہر ہو جاتی ہے. باہر لا الہ الا اللہ. مجموعی طور پر 16 جو کڑیاں ہیں ان سے 5 حقیقتیں سامنے آتی ہیں. 5 حقیقتیں، ضروری نہیں کہ ہر کڑی سے 5 ثابت ہوں، لیکن مجموعی طور پر ہر کڑی سے 5 ثابت ہوتی ہیں. کسی سے 5 نہ ہو تو فرق نہیں پڑتا، لیکن 1 2 2 3 ہوتی رہتی ہیں، کم سے کم 2 تو ہر جگہ ہو رہی ہیں. تو دیکھیے، یا ابتی انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین، ابا جان میں نے خواب دیکھا ہے 11 ستارے اور سورج چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں. ابا جان نے کیا کہا؟ یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اپنے بھائیوں کو اپنا یہ خواب ذکر نہ کرنا. دشمنوں کے بارے میں نہیں کہا، بھائیوں کے بارے میں کہا. اللہ نے موقع دیا، میں ان چیزوں پہ بھی بات کروں گا کہ قرآن کریم ان آیات میں کیا کیا حکمتیں بیان کرتا. لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا، اگر تم نے کہیں غلطی سے بیان کر دی نا، اپنی یہ خواب بیان کر دیا نا، وہ تیرے خلاف تدبیروں پہ اتر آئیں گے، سازشوں پہ اتر آئیں گے. ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، وہ بھائی کو بھائی سے لڑا دیتا ہے. لا الہ الا اللہ. یہ پہلی حالت ہے. لا الہ الا اللہ. اور یعقوب علیہ السلام اپنے
بیٹے کو خواب کی تعبیر بھی بتا رہے ہیں، میرے بیٹے اللہ تجھے چن رہا ہے، وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اللہ نے تجھے چن لینا ہے، وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اللہ تجھے معاملہ فہمی، اللہ تجھے بصیرت اور سوچ سمجھ عطا کریں گے، تو ہر معاملے کے گہرائی تک پہنچ جائے گا فوراً، اور اللہ تعالیٰ تجھے خواب کی تعبیر کا ملکہ نصیب فرمائیں گے۔ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ، اللہ تجھے نبوت عطا کر کے اپنی نعمت تجھ پر تمام کریں گے، اور آل یعقوب پہ، یعقوب ابا جان کا نام تھا یوسف علیہ السلام کے، کہ آل یعقوب پر اللہ تجھے نبوت عطا کر کے اپنی نعمتوں کو مکمل کریں گے، کما اتمھا علی ابویک من قبل ابراہیم و اسحاق، جیسے اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی اپنی نعمتیں تیرے باپ دادوں پہ مکمل کی ہیں، ابراہیم پہ اور اسحاق پہ۔ لا الہ الا اللہ۔ یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق کے بیٹے تھے، حضرت اسحاق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور جو نبیوں کی نسل چلی، حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، بنی اسرائیل کی نبیوں کی نسل یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں میں چلی۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ ہے پہلی حالت۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ کائنات میں تدبیر کرنے والی ذات اللہ کی، متصرف فی الامور اللہ، اللہ کے بتانے سے اور خواب دکھانے سے پتہ چلا یعقوب علیہ السلام کو بھی کہ یہ میرا بیٹا تو نبی بننے جا رہا ہے، اور جو نبی ہوتا ہے اس کو آزمائشوں سے اترنا پڑتا ہے، اور آخر کامیابی نبی کی ہوتی ہے، اور نبی کو اس طرح آزمائشوں میں ڈالا جاتا ہے، پوری امت ہلا دی جاتی ہے، اور انتہائی نازک ترین وقت میں جب نبی کے دل میں بھی بے اختیار خیال آ رہا ہوتا ہے کہ جو ہمارے ساتھ وعدے اللہ نے کیے تھے پتہ نہیں وہ کہیں پورے ہوں گے کہ نہیں، ایسے میں اللہ کی مدد آ رہی ہوتی ہے، پانچوں کا ایک، کہیں صراحتاً کہیں ضمناً۔ یہ پہلی حالت تھی۔ اب دوسری حالت پہ دیکھیں جی، یوسف علیہ السلام پہ جو دوسری حالت آ رہی ہے۔ یوسف علیہ السلام نے جب خواب دیکھا، پہلے ہی چھوٹے بیٹے تھے، یوسف علیہ السلام کی ماں اور ان کے بھائی جو بنیامین، ان کی ماں فوت ہو چکی تھی۔ یوسف علیہ السلام نے کہ والد حضرت یعقوب نے ان کی خالہ سے شادی کی تھی، جن سے 10 بھائی الگ تھے، یعنی وہ اللاتی بھائی تھے۔ اللاتی بھائی کہتے ہیں باپ شریک بھائی، ماں شریک نہ ہو، اور اخیافی بھائی کہتے ہیں عربی میں ماں شریک بھائی باپ شریک نہ ہو، حقیقی بھائی کہتے ہیں کہ ماں اور باپ دونوں شریک بھائی ہوں۔ تو باقی جو 10 بھائی تھے وہ یوسف علیہ السلام کے اللاتی بھائی تھے، یعنی باپ شریک تھے ماں شریک نہیں تھے، اور بنیامین جو آپ کے بھائی تھے، اکلوتے بھائی تھے آپ کے، یعنی آپ 2 ہی بھائی تھے سگے، جن کا باپ بھی ایک ماں بھی ایک، ماں فوت ہو چکی تھی۔ تو ماں کے فوت ہونے کی وجہ سے یعقوب علیہ السلام اپنے ان دونوں بیٹوں سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ اوپر سے یوسف علیہ السلام نے خواب بھی دیکھ لیا اور ابا جان کو خواب بھی بتا دیا، ابا کو پتہ بھی چل گیا کہ یہ بیٹا تو میرے مستقبل کا نبی ہے، میری اولاد میں جو نبوت ملنی ہے وہ تو یوسف کو ملنی ہے علیہ السلام۔ ان کی محبت اور بھی بڑھ گئی، خیال اور بھی بڑھ گیا، اور بھائیوں کا حسد اور بھی بڑھ گیا۔ باقی 10 بھائی جو اللاتی بھائی تھے وہ جمع ہو گئے، جن کی ماں اور تھی وہ جمع ہو گئے، اور انہوں نے آپس میں مشورہ کیا۔ اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ۔ یہ آیات جا رہی ہیں جو دوسری حالت ہے۔ پہلی حالت تو بالکل ابتدا کے اندر ہی ہے، جو انہوں نے خواب دیکھا، وہ ہے آیت نمبر 3۔ اور اب یہ جو دوسری حالت ہے یہ آیت نمبر 8 سے لے کر 18 تک یہ دوسری حالت جا رہی ہے، یوسف علیہ السلام کے جو واقعے کی دوسری کڑی ہے۔ بھائی جمع ہو گئے، کہا کہ یوسف اور اس کے بھائی کو ہمارے ابا جان بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، جبکہ ہم 10 ہیں، ہم تو پورا جتھا ہیں، پسند تو ہمیں کرنا چاہیے۔ یہ قبائلی رواج کی، ایک قبائلی مزاج کی تصویر ہے۔ قبائلی مزاج یہ ہوتا تھا کہ جس کے بچے زیادہ ہوں وہ زیادہ مضبوط ہے، وہ اپنا دفاع اچھا کر سکتا ہے۔ تو قبائلی مزاج کے مطابق 10 بھائی کہہ رہے ہیں ہم تو 10 ہیں، اور یہ تو 2 بھائی ہیں صرف جن کی ماں اور ہے، یہ 2 ہم 10، محبت تو ہم سے زیادہ کرنی چاہیے، ہم 10 ہیں، یعنی محبت اکثریت سے کرنی چاہیے، محبت قوت اور طاقت اور سے کرنی چاہیے کہ ہم ان کی ضرورت میں کام آئیں گے۔ یہی نخوت، یہی تکبر آج بھی مسلم معاشرے میں موجود ہے۔ آپ قبائل میں چلے جائیں، ہمارے قبائل میں چلے جائیں، کہیں بھی قبائل میں چلے جائیں، یہی
اپنے خاندان کی اکثریت کا گمنڈ، تکبر، نخوت، یہ چیز انہیں لے کے بیٹھتی. بڑی سے بڑی دینداری پر، ہمارے لوگوں کی دینداری پر پانی نہیں پیشاب پھر جاتا ہے اس پہ. بڑے بڑے دیندار ہوتے ہیں لیکن اس مقام پہ آ کے ٹھس ہو جاتے ہیں. او ہمارے پھے اتنے، ہمارے بچے اتنے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے. پھر وہ سارے بچے ایک سے ایک بڑھ کر ان پڑھ، جاہل، غیر متمدن، بس کن ٹوٹے ہیں، ادموئے بدماش، اس ٹائپ کے لوگ پھر نکلتے ہیں. اللہ کو یہ چیز گوارا نہیں ہوتی. اللہ کو ہمیشہ عاجزی پسند ہے. ان 10 بھائیوں نے کہا ہاں ہم 10 بھائی ہیں، یہ 2 بھائی ہیں یوسف اور ان کا بھائی بنیامین، اور ہم بھائیوں سے، ہم بیٹوں سے یوسف یا ابا جان ان بیٹوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں ہمارے مقابلے میں. ان ابانا لفی ضلال مبین، ابا جان بڑے بہکے ہوئے ہیں. اس بارے میں ابا جان کی عادت ٹھیک نہیں ہے. اللہ اکبر، انا للہ و انا الیہ راجعون. 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی. اولاد میں سے بھی کسی سے محبت زیادہ ہوتی، کسی سے کم ہوتی. غیر اختیاری محبت میں کوئی پکڑ نہیں ہے. ہاں اولاد میں انصاف رکھنا چاہیے. بہرحال اقتلوا یوسف، اب انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ چلو یوسف کو قتل کر دیتے ہیں. ابھی اطرحوہ ارضا یخل لکم وجہ ابیکم، یا کہیں کسی دور کہیں یوسف کو پھینک آتے ہیں تاکہ ابو کی پوری توجہ ہمیں حاصل ہو جائے. لیکن نیت کتنی نیک تھی. نیت نیک ہونے سے غلط کام درست نہیں ہوتا. کہتے قتل کر دیتے ہیں یا کہیں دور کہیں پھینک آتے ہیں. یخل لکم وجہ ابیکم، ابا جان کی توجہ ہمیں پوری حاصل ہو جائے گی. وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، یہ گناہ کر لیں گے نا، گناہ کے بعد توبہ طائب ہو کے نیک بزرگ اللہ والے بن جائیں گے. اب ان حقائق پر میں بات نہیں کر رہا، وقت نہیں ہے، لیکن آپ خود دیکھیں کہ یہ حقیقتیں کہاں کہاں جا رہی ہیں. ایک بھائی نے کہا نہیں یار قتل نہ کرو، ابو کی توجہ حاصل کرنی ہے نا، کہیں اس کو دور دراز پھینکاؤ. لا تقتلوا یوسف والقوہ فی غیابت الجب، کسی اندھے کنویں میں ڈال آتے ہیں اسے. یلتقطہ بعض السیارہ، کوئی قافلہ وہاں سے گزرے گا پانی کے لیے، وہاں اپنا ڈول ڈالے گا، بچے کو اٹھا کے لے جائے گا. اگر تم نے کام کرنا بھی ہے تو پھر یہ کرو ان کنتم فاعلین. بھائی جمع ہو گئے جی، بھائیوں کا اجماع ہو گیا، بھائیوں کا اتفاق ہو گیا، چلے گئے ابا کے پاس. ابا کے پاس کہنے لگے یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف، ابا جان کیا بات ہے، یوسف کے بارے میں آپ ہم پر بھروسہ، ہم پہ کوئی بھروسہ ہی نہیں کرتے. لیکن اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یوسف کے بارے میں یعقوب علیہ السلام بھروسہ نہیں رکھتے تھے کہ بھائی یہ حاسد ہیں یہ بچے، ان سے سنبھال کے رکھتے تھے. وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، ہم بڑے خیرخواہ ہیں اپنے بھائی کے. یہ بڑے بڑے منافق ہوتے ہیں نا، ان کی زبان پر ہمیشہ خیرخواہی کا لفظ بہت زیادہ ہوتا ہے. ان چیزوں پہ میں پھر کبھی بولوں گا، ابھی موقع نہیں. میں اندر سے بے صبر ہو جاتا ہوں کہ میں تھوڑا سا ان آیات پر بھی تھوڑا سا بولوں، لیکن چونکہ واقعات کو فوکس کر رہا ہوں تو میں ابھی اس پہ بولنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں. وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، ہم بڑے خیرخواہ ہیں. کیوں نہیں آپ یوسف کے معاملے میں ہم پر اعتبار کرتے، ذرا بھیجے ہمارے ساتھ، کھیل کود لے گا، چر چگ لے گا، دوڑ دھوڑ لے گا ہمارے ساتھ، چھوٹا بچہ ہے ذرا تھوڑا سا چست ہو جائے گا. ارسلوا معنا غدا يرتع ويلعب وانا له لحافظون، ہم اس کی حفاظت بھی کریں گے. قال انی لیحزننی ان تذهبوا به واخاف ان ياكله الذئب وانتم عنه غافلون. یعقوب علیہ السلام کہنے لگیں گے ارے تم تو کھیل کود میں لگ جاؤ گے، تم اس سے غافل ہو جاؤ گے اور بھیڑیے کو اس کو اٹھا کے لے جائے گا، اس کو کھا جائے گا. اس کو کہ تم اسے لے جاؤ گے اور کھیل کود میں مصروف ہو جاؤ گے، اس سے غافل ہو گے، بھیڑیے اس کو کھا جائے گا، مجھے تو یہ خطرہ ہے. بھائیوں نے کہا بھیڑیے کھائے تو ہم تو پھر بڑے گھاٹے پانے والوں میں سے ہیں، ہم ایک پوری جماعت ہیں، جتھا ہے، 10 بھائی ہیں. ہاں انا اذا لخاسرون، ہم تو بالکل گھاٹے پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. کیسی گردن میں سریت ہے ان 10 بھائیوں کے، آپ دیکھیں نا کس طرح گردن میں سریہ تھا. اور جس کی گردن میں سریہ آتا اللہ اوپر سے لینٹر ضرور ڈالتے ہیں، یہ بات یاد رکھیے گا. فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ. اللہ اکبر. بہرحال بڑے تأمل کے بعد یعقوب علیہ السلام راضی ہوئے اور بیٹے کو ساتھ کرنے پر راضی ہو گئے. یوسف علیہ السلام اپنے اللاتی بھائی کو لے کر وہ چلے گئے
اور اب انہوں نے اتفاق کر لیا کسی اندھے کنویں میں اس کو ڈال آتے ہیں، اور جا کے انہوں نے کیا کہتے ہیں اسے اندھے کنویں میں ڈال دیا۔ ادھر وہ اندھے کنویں میں ڈالتے ہیں، ادھر یوسف علیہ السلام کو اس عمر میں اللہ تعالیٰ انہیں وحی کرتے ہیں، میرے بندے یوسف گھبرانا نہیں، ایک وقت آئے گا جب تو خود ان کو بتائے گا ان کا جرم کہ میرے بھائیو تم نے میرے ساتھ اپنی نادانی میں، اپنی جاہلیت کی دونوں جہالت کے دنوں میں میرے ساتھ تم نے کیا کیا تھا۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور وحی آ رہی تھی، بھائیوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وحی آ رہی ہے ہمارے بھائی پہ، وہ تو کامیابی سمجھ رہے تھے، اندھے کنویں میں ڈال کے رفو چکر ہو گئے۔ اور رات کو جب اندھیرا ہوا باپ کے پاس، وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، یہ بڑے ڈرامہ باز تھے آج کے اداکاروں کی طرح، ڈرامہ بازوں کی طرح۔ آئے جناب علی، وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، رات ہوئی، اندھیرا ہوا، روتے ہوئے آئے، یا ابانا، اے ابا جان، اِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ، ہم دوڑنے لگ گئے آپس میں مقابلوں میں، وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا، ہم نے یوسف کو اپنے کپڑوں کے، اپنے سامان کے پاس اسے بٹھا دیا۔ مجھے بچپن یاد آ رہا ہے، طلبہ فٹ بال کھیلا کرتے تھے تو ہم گول کے پاس جہاں ان کے کپڑے شپڑے ٹوپیاں شوپیاں پڑی ہوتی تھی ہم وہاں بیٹھ جاتے تھے۔ دوڑ دھوپ میں لگ گئے، ہم دوڑ کے مقابلوں میں لگ گئے بھائی آپس میں، یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس بٹھا دیا۔ فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا، بھیڑیے نے آ کے کھا لیا۔ لا الہ الا اللہ وما انت بمؤمن لنا، ابا جان ہمیں پتہ ہے آپ ہم پر اعتبار نہیں کریں گے، ولو کننا صادقین، چاہے ہم کتنے ہی سچے کیوں نہ ہوں۔ اور یوسف علیہ السلام کی قمیض اٹھا کے لے آئے جس پہ خون لگا ہوا تھا، شکار کا خون لگا کے لے آئے، یہ دیکھیں یوسف علیہ السلام کی قمیض، وجاءوا علی قمیصہ بدم کذب، جھوٹا خون لگا کے آئے۔ یوسف، یعقوب علیہ السلام نے دل میں کہا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ یوسف کی جان جائے، کیونکہ یوسف نے تو خواب دیکھا ہے نبی بننے کا، اللہ نے خواب دکھایا، اسے تو نبی بننا ہے، لیکن وہ سمجھ گیا اللہ مجھے امتحان میں ڈال رہا ہے۔ کہا تمہارے جی نے تمہارے لیے بات بنا دی ہے، بس اللہ مجھے صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے، تمہاری باتوں پہ میں اللہ سے مدد مانگتا ہوں، بس واللہ المستعان علی ما تصفون۔ یہ ہے واقعے کی دوسری کڑی۔ اب واقعے کی تیسری کڑی شروع ہو رہی ہے۔ دوسری کڑی کنویں تک، آپ کنویں میں ڈال کے وہ آگے، اب وہ بچہ ہے نیچے کنویں میں بیٹھا ہوا، واقعے کی تیسری کڑی آ رہی ہے۔ اور یہ واقعے کی تیسری کڑی آیت نمبر 19 اور 20 کے اندر ہے۔ ایک قافلہ وہاں سے گزرا، اسے پانی کی ضرورت محسوس ہوئی، انہوں نے ڈول ڈالا، جب ڈول ڈالا یوسف علیہ السلام ڈول میں بیٹھ گئے، اوپر کھینچا تو پانی کی جگہ یوسف، اللہ اکبر، یا بشرا ھذا غلام، وائے ہماری خوشی کا کیا ٹھکانہ ہے، ہماری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں، ہمیں پانی تو نہیں ملا، ہمیں پانی کی جگہ تو ہمیں بچہ مل گیا، وہ بھی اتنا حسین و جمیل۔ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، قافلے والوں نے مال تجارت سمجھ کے چھپا لیا اسے، اندازہ کہ مال تجارت سمجھ کے، یوسف علیہ السلام کو مال تجارت سمجھ کے چھپا لیا۔ لا الہ الا اللہ۔ یوسف علیہ السلام ان حالات سے گزر رہے ہیں، قریب ہی یعقوب علیہ السلام موجود، قریب ہی گھر موجود ہے، لیکن یعقوب علیہ السلام کو کوئی خبر نہیں۔ تو عالم الغیب کون ہوا؟ اللہ۔ کائنات پہ تدبیر کرنے والا کون ہوا؟ اللہ۔ اگر یعقوب علیہ السلام کو پتا ہوتا یہ میرے بچے جھوٹ بول رہے ہیں، میرا بچہ تو کنویں میں موجود ہے، وہ دوڑ لگا کے آ کے بچے کو نہ بچاتے۔ یعقوب علیہ السلام کو پتا ہوتا کنویں میں ڈول ڈال کے میرے بچے کو نکال کے لے جایا جا رہا ہے، یعقوب علیہ السلام دوڑ لگا کے نہ آتے۔ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا واقعے کی ہر کڑی سے 5 چیزیں ثابت ہوتی ہیں، لیکن ان پر میں ہر کڑی کے ساتھ 5 چیزیں بیان کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، آپ خود اس پر منطبق کرتے چلے جائیں۔ دیکھیے تیسری حالت، قافلہ آتا ہے، بچے کو مال تجارت سمجھ لیتا ہے، مال تجارت سمجھ کے لے جاتا ہے، مصر کے بازار میں پہنچا دیتا ہے، اور وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، وَشَرَوْهُ أَيْ بَاعُوهُ، شرا یہاں بیچنے کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے، من قبیل الازداد ہے، چند ٹکوں میں، چند درہموں کے بدلے میں یوسف کو انہوں نے بیچ دیا، کیونکہ انہیں پیچھے خطرہ بھی تھا، وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، یہ نہ ہو کہ بچے کے ورثہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچ جائے اور یہ جو ہم نے اس کو تجارت کا مال بنا لیا ہمیں کچھ بھی نہ ملے، ٹھیک ہے۔ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، وہ یوسف کے بارے میں بڑے بے رغبت تھے، اور یہ بے رغبتی اللہ نے ڈالی تھی، اللہ نے ڈالی تھی، متصرف الامور ہے۔ دیکھیں بھائی کیا کر رہے ہیں اور اللہ کیا کرتے جا رہے ہیں۔
اتنا حسین و جمیل بچہ کوئی بے رغبت ہو سکتا ہے؟ اس دور میں جب غلاموں کا دور بھی تھا، چند ٹکوں میں انہوں نے بھیج دیا. یہ اللہ نے بکوایا، چل لوگو ٹکوں میں بھیج دو میرے اس بندے کو، مستقبل کے نبی کو. لا الہ الا اللہ. یہ تھی تیسری حالت. اب واقعے کی چوتھی کڑی آ رہی جو آیت نمبر 21 کے اندر ہے. اور خرید کون لیتا ہے؟ عزیز مصر، سلطنت مصر کا جو وزیر خزانہ تھا اس نے خرید لیا. کہا یہی جاتا کہ اس نے خرید لیا. اس کی کوئی اولاد نہیں تھی. اس نے جا کر اپنے بیوی کے حوالے کیا اور اس نے کہا اس کا اکرام کرو، اکریمی مثواہ ہو، اس کا اکرام کرو، اس کو اچھی طرح رکھو. کیا پتا کچھ وعید نہیں، یا ہمیں فائدہ دے یا ہم اس کو اپنا بیٹا ہی بنا لیں. عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا. لا الہ الا اللہ. اب اللہ کیا کہتے ہیں دیکھیں، وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، یوں ہم نے سرزمین مصر میں یوسف کو ٹھکانہ دے دیا. ٹھکانہ بھی کہاں دے دیا؟ وزیر کے گھر میں، وزیر ہاؤس میں. اندھے کنویں سے نکال کر سلطنت مصر میں پہنچا کے چند ٹکوں کے بدلے میں بکوا کے وزیر کا بیٹا بنا دیا، وزیر کے گھر پہنچا دیا. دیکھ رہے ہیں اللہ عالم الغیب، اللہ متصرف فی الامور اللہ. اور جو مشکل آ رہی ہیں ان کڑیوں میں آپ دیکھ لیں، جو مشکلات آ رہی ہیں، ہر مشکل سے کامیابی کے ساتھ یوسف علیہ السلام کو اللہ نکالتے جا رہے ہیں. تو اس کا بھی پتہ چلا مشکلات تو آئیں گی، بہرحال کامیابی بالآخر حق کی ہوتی ہے. ایک حالت میں آتے ہیں مشکل کا شکار ہوتے ہیں، پھر دوسری میں آتے ہیں مشکل کا شکار ہوتے ہیں، پھر تیسری میں آتے ہیں مشکل کا. پہلی حالت کتنی اچھی تھی، خواب دیکھا، مشکل کا شکار ہو گئے، بھائیوں نے فیصلہ کر لیا، کنویں میں لے گئے، کنویں میں مشکل کا شکار ہو گئے، قافلے والوں نے نکال کے مشکل دور ہو گئی، قافلے والوں نے بیچ دیا، مال تجارت سمجھا، مشکل کا شکار ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے اس مشکل سے کیسے نکالا؟ چند ٹکوں کی عوض بیچ کے وزیر کے گھر میں پہنچا دیا. اب یہاں بھی مشکلات کے شکار ہوں گے. دیکھیں ایک حالت میں آتے ہیں مشکل پڑتی، نکلتے ہیں مشکل پڑتی، نکلتے ہیں مشکل پڑتی ہے، اور ان تمام حالات سے گزرتے جا رہے ہیں. باپ نبی ہے کوئی پتہ نہیں، باپ نبی ہے، نبی کا بیٹا ہے، نبی کا پوتا ہے. یعقوب علیہ السلام نبی، ان کے باپ اسحاق نبی، ان کے اسحاق کے باپ ابراہیم علیہ السلام نبی، خود یعقوب علیہ السلام کا بیٹا یوسف بھی مستقبل کا نبی، بیٹا بھی نبی، باپ دادے بھی نبی. اس کے باوجود یعقوب علیہ السلام کو کچھ پتہ نہیں کہ میرے بیٹے پر کیا حالات آ رہے ہیں. متصرف فی الامور اللہ، عالم الغیب اللہ. لا الہ الا اللہ. سنتے جائیے، یہی تو قرآن ہے، یہی تو قرآن کا مزہ ہے. قرآن نماز کی تفصیل نہیں بتاتا، زکوٰۃ کی تفصیل نہیں بتاتا، حج کی تفصیل نہیں بتاتا. قرآن جب توحید کی باری آتی ہے کھول کھول کے بیان کرتا چلا جاتا ہے. لیکن افسوس لوگوں کی بے حسی پہ. قرآن جتنا حساس ہے عقیدے کے معاملے میں، آج کا مسلمان اتنا ہی بے حس ہے عقیدے کے معاملے میں. دیکھیے اب چوتھی حالت، وزیر کے گھر پہنچ جاتے ہیں، وزیر کبیر کے. ٹھیک ہے، اللہ اکبر. اللہ کہتے ہیں کاف بیان کمال کا ہے، وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، یوں ہم نے اپنے بندے یوسف کو سرزمین مصر میں ٹھکانہ مہیا کیا. وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، ہم نے چاہا کہ ہم اپنے یوسف کا اکرام کریں، ہم نے چاہا کہ ہم اپنے یوسف کو معاملہ فہمی کی تعلیم دیں، خواب کی تعبیر سکھائیں. یتم نعمتہ واللہ غالب علی امری. اللہ کو کتنا جوش آ رہا ہے. اللہ کہتے ہیں میں جو کام کرنے کی ٹھان لیتا ہوں کر کے رہتا ہوں. واللہ غالب علی امری. مشکل وقت میں لوگ اس آیت کا وظیفہ بہت کرتے ہیں اور اچھی بات ہے. مشکلات کا شکار ہو جائے نا تو یہ آیت ضرور پڑھا کریں. واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اللہ جس کام کی ٹھان لیتا ہے اسے کر کے رہتا ہے. لوگوں کی اکثریت اس حقیقت کو نہیں جانتی. ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اللہ اپنے امر کو نافذ کرنے میں زور رکھتا ہے، زور. غالب علی امری، اپنے امر کو، حکم کو نافذ کرنے میں اللہ غلبہ رکھتا ہے. واللہ غالب علی امری ولکن اکثر الناس لا یعلمون. چند ٹکوں کے عوض بیٹھ کے وزیر زیادہ بنا دیا اللہ تعالیٰ نے. دیکھیں آپ
لا الہ الا اللہ، یہ تو ہو گئی چوتھی حالت۔ اب پانچویں حالت دیکھیں ذرا، وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، یہیں یوسف علیہ السلام کو جب جوانی آتی ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے جیسے بھرپور جوانی پہنچ گئی، آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، ہم نے اپنے بندے یوسف کو علم و حکمت سے نوازا، قوت فیصلے سے نوازا، نبی بنا دیا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم احسان کرنے والوں کو، نیکی کرنے والوں کو یوں ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ بعض مفسرین نے، بلکہ میرے استاد کے استاد مفسر نے ان دو حالتوں کو ایک ہی حالت بنائی ہے کہ عزیز مصر کے گھر پہنچے اور پھر وہاں آپ کو نبوت ملی۔ میں ان کو الگ الگ کرتا ہوں، عزیز مصر کے گھر میں پہنچنا الگ حالت ہے، اور اس کے اندر ہی پھر ایک الگ حالت ہے کہ آپ کو نبی بنا دیا گیا۔ ٹھیک ہے جی، اب آگے دیکھیں۔ بہرحال بات ایک ہی، کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ اب چھٹی حالت، پانچویں حالت 22 نمبر آیت میں، چھٹی حالت شروع ہوتی ہے 23 نمبر سے 29 تک۔ عزیز مصر کی بیوی، گھر کی ملکانی آپ پر فریفتہ ہو گئی، آپ کی حسن کی دیوانی ہو گئی۔ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، ورغلانے کی کوشش کر لی اس نے۔ قد شغفها حبا، اسے عشق چڑھ گیا تھا۔ لا الہ الا اللہ۔ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك، عزیز مصر کی بیوی نے ورغلانا چاہا، دروازے بند کر لی اور گناہ کی دعوت دی۔ یوسف علیہ السلام نے فوراً کہا معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، اعوذ معاذ اللہ انہ ربی، وہ میرا پروردگار ہے جس نے مجھے اتنا بہترین ٹھکانہ دیا، مشکلات سے نجات دی، سب کچھ دیا، میں اس کی ناشکری کروں؟ یہ عزیز مصر جس نے مجھے بیٹوں کی طرح رکھا، کیا میں اس کی بھی ناشکری کروں؟ انہ لا یفلح الظالمون، ارے نادان، ظالم فلاح نہیں پایا کرتے۔ وَلَقَدْ ہمت بھی، دو تاکیدیں لا کے اللہ کہہ رہے ہیں، لام بھی تاکید کا، قد بھی تاکید کا۔ یقینی طور پہ عزیز مصر کی بیوی نے گناہ کا ارادہ کر لیا تھا۔ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، ہم کے ساتھ تاکیدی لفظ نہیں ہے۔ اگر یوسف علیہ السلام اپنے رب کی برہان کو نہ دیکھتے تو وہ بھی ارادہ کر بیٹھتے۔ رب کی برہان کیا؟ رب کی دلیل، حجت، کیا دلیل؟ یہی رب کی دلیلیں کہ اس رب نے اتنا اچھا ٹھکانہ دیا، اس رب، وہ رب اتنا میرا محسن ہے اللہ، پھر میں جس کے گھر پہ ہوں اس نے میرے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا، بیٹوں کی طرح رکھا ہوا، میں اس اللہ کی نافرمانی کیسے کروں جس نے نبوت جیسی نعمت عطا کی، اور میں اس عزیز مصر کی ناشکری کیسے کروں جس نے مجھے ٹھکانہ دیا؟ یہ ہے دلیل اور حجت۔ کہا یعنی یہ دلیل و حجت اتنی باری تھی کہ یوسف علیہ السلام جو گناہ کرنے پر قدرت رکھتے تھے وہ گناہ نہیں کیا۔ یہیں سے عصمت انبیاء کا پتہ چلتا ہے۔ انبیاء کی معصومیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انبیاء گناہ پہ قدرت نہیں رکھتے۔ فرشتے گناہ پہ قدرت نہیں رکھتے، فرشتے معصوم ہیں، لیکن ان کی معصومیت کا مطلب یہ وہ گناہ کر ہی نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر گناہ کا مادہ ہی نہیں رکھا۔ انبیاء کی معصومیت کا مطلب یہ ہے انبیاء گناہ کر سکتے ہیں لیکن نہیں کرتے، یہ زیادہ بڑی شان ہے، سمجھائی؟ یہاں انبیاء کی معصومیت کے یہی پتہ چلتا ہے۔ اگر یوسف نے رب کی حجت اور دلیل اور برہان کو نہ دیکھا ہوتا، رب کے احسانات ان کی نظر میں نہ ہوتے، رب کی تعلیمات، یہ پوری جو رب کی طرف سے ایک برہان، دلیل، حجت اور تعلیمات جو رب نے ان کی فطرت میں ودیت کر دی تھیں، اگر یوسف کی ان تعلیمات پہ، خدائی احسانات پہ، خدائی برہان اور دلائل پہ نظر نہ ہوتی تو یوسف بھی یہ کام کر بیٹھتے۔ نہیں کیا، اپنی مرضی سے قدرت کے باوجود نہیں کیا، یہ معصومیت کی انتہا ہے۔ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، اسی طرح یہ ہمارا کمال ہے، یوں ہم نے اپنے بندے یوسف سے برائی کو، بے حیائی کو دور رکھا، وہ ہمارے بڑے مخلص بندوں میں سے تھا۔ اچھا، اب یہی حالت 6 جا رہی ہے، آپ دیکھیں، اس نے ورغلانا چاہا، دروازہ بند کیا، اور یوسف علیہ السلام جب نہیں آیا، بلائے نہیں آیا،
یوسف علیہ السلام کے پیچھے دوڑی، یوسف علیہ السلام کے پیچھے دوڑی، یوسف علیہ السلام پیٹھ پھیر کے دروازے کی طرف دوڑے، دروازے پر پہنچے، اوپر سے خاوند میاں شوہر صاحب سیدھے وہاں پہنچ گئے، دروازے پر دونوں کو پایا، وہی ہے واستبق الباب وقدت قمیصہ من دبر۔ جیسے ہی یوسف علیہ السلام دوڑ کے دروازے پہ پہنچے، عزیز مصر کی بیوی ان پر حملہ کرنے کے لیے ناجائز ارادے سے وہاں پہنچی، شوہر نے اپنے یوسف کو بھی دیکھ لیا جس کو بچوں کی طرح رکھا ہوا تھا، بیوی کو بھی دیکھ لیا، یہ کیا ماجرا ہے؟ عورت کا مکر سامنے آ گیا۔ عورت نے کہا، ہر عورت مکر نہیں کرتی، لیکن بہرحال عورت جب مکر کرتی ہے نا تو بڑی مضبوط مکر کرتی ہے، بڑی کمزور لیکن مکر بڑا مضبوط کرتی ہے۔ اس نے فوراً اپنی معصومیت دکھا دی، کہتے کیا سزا ہو سکتی اس شخص کی جو تیرے گھر والوں پر بری نگاہ رکھے؟ اسے دردناک سزا ملنی چاہیے یا اس کو قید میں ڈال دینے چاہیے۔ ما جزاء من اراد باہلک سوءا الا ان یسجن او عذاب علیم۔ یوسف علیہ السلام بیچارے غلام تھے، بیٹوں کی طرح ان کو رکھا گیا تھا، خریدا تھا نا، پیسوں میں خریدا تو غلام تھے، حقیقت میں تو غلام نہیں تھے، بظاہر تو غلام تھے۔ قال ہی راودتنی عن نفسی، نہیں سرکار میں نے کیا کہتے ہیں، نہیں کیا کہتے ہیں ورغلایا، اس نے مجھے ورغلایا، ہی راودتنی عن نفسی۔ اب شوہر انصاف پسند تھا، اس نے کہا، اس نے فوراً یہ نہیں کہا کہ میری بیوی بڑی پاک باز ہے، نہ، اس نے کہا حقائق کی نگاہ میں دیکھتے ہیں۔ قرآن یہاں کسی کو مختصر کر دیتا ہے، عورت کے ہی خاندان میں سے، یعنی عورت ہی کے خاندان میں سے، یہ نہیں کہ مرد کے خاندان میں سے، عورت کے خاندان میں سے ایک شخص آگے ہوا، اس نے اس پورے کیس پر نگاہ ڈالی کہ اس کیس کو کیسے حل کیا جائے۔ اس نے واقعاتی شہادات کو سامنے رکھا، شہادتوں کو، یہ وہ کلا بھائی اچھی طرح سمجھتے ہیں، واقعاتی شہادتوں کو سامنے رکھا۔ اس نے کہا اوہو، یہ دیکھتے ہیں کہ یہ یوسف کہتا کہ یہ میں کیا کہتے ہیں، یہ زبردستی کر رہی تھی، اور ہماری یہ خاتون کہتی کہ یوسف زبردستی کر رہا تھا، اس کا مطلب زبردستی ہاتھا پائی ہوئی تو کپڑے تو ضرور پھٹے ہوں گے، کچھ نہ کچھ کپڑوں پر نشان ضرور ہوں گے۔ یہ ہوتی واقعاتی شہادت، ٹھیک ہے نا؟ قانون دان اس کا بڑا لحاظ رکھتے ہیں کہ چلو دیکھتے ہیں ہاتھا پائی میں کپڑا پھٹا کہاں سے۔ اگر یہ جو ہماری بہن ہے ہمارے خاندان کی ہے، اگر اس کا کپڑا سامنے سے پھٹا، اس کا مطلب یوسف نے ہاتھا پائی کی ہے سامنے سے۔ اگر یوسف کا کپڑا پیچھے سے پھٹا ہے، یعنی یوسف کا کپڑا سامنے سے پھٹا ہے، تو اس کا مطلب یوسف نے ہاتھا پائی کی ہے، تو ہماری بہن نے اس کو روکنے کی کوشش کی ہے، تو یوسف کا کپڑا سامنے سے پھٹ گیا۔ اگر یوسف کا کپڑا پیچھے سے پھٹا ہے، اس کا مطلب یوسف دوڑ لگا رہا ہے، پیچھے سے ہماری بہن اس پر حملہ کر رہی ہے۔ پورے معاملے پر غور و فکر کرنے کے بعد جب کپڑوں کو دیکھا گیا تو یوسف علیہ السلام کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی۔ اللہ اکبر! ایک حالت میں جاتے ہیں، مصیبت میں پڑتے ہیں، اللہ پھر نجات دیتے ہیں، اگلی حالت میں پھر اس سے بڑی مصیبت میں پڑتے ہیں۔ کیا بات ہے! وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، اس کا مطلب ہے وَحَكَمَ حَاكِمٌ مِّنْ أَهْلِهَا، عورت کے گھرانے میں سے ایک بندے نے فیصلہ کر لیا، اور جب دیکھا قمیض یوسف کی پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے، کہا إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنْ، جب دیکھا إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنْ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ، اس پر شوہر نے کہا یہ تیری تدبیروں میں سے ہے، اور تم عورتوں کی تدبیریں بڑی خطرناک ہوتی ہیں۔ یہاں بعض عورتوں کو یہ سن کے بڑی تپ چڑھتی ہے، تپ نہیں چڑھنی چاہیے، آرام سے سنیں، آپ لوگوں کی تدبیریں واقعی بہت خطرناک ہوا کرتی ہیں، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ آپ کہیں گے قرآن نہیں کہہ رہا، یہ تو عزیز مصر کہہ رہا ہے۔ جی ہاں، عزیز مصر کی بات کو نقل کر کے قرآن نے اس کو غلط نہیں کہا، ہوش کو ٹھکانے رکھیے گا، ٹھیک ہے نا؟ میں یہ نہیں کہتا ہوں تمام مرد بھی صحیح ہوتے ہیں، لیکن عورت جب مکر کرنے پر آتی ہے نا، خصوصاً اپنے عزت اور ناموس کے حوالے سے، اللہ اکبر، اللہ کی پناہ، یہی ہے کہ یوسف اعرض عن ھذا، عزیز مصر نے کہا یوسف بس تو اس معاملے کو درگزر کر لے، اعراض کر بس، واستغفر لذنبک، اور اس اپنی بیوی سے کہا تو اپنے گناہوں کی بس بخشش طلب کر، انکی کنت من الخاطئین، قصوروار تو ہے۔ یہ تھی حالت نمبر 6۔ اب یوسف علیہ السلام پہ یہ گزر رہی ہے، یعقوب علیہ السلام کو پتہ نہیں، اور یوسف علیہ السلام پر جب یہ مصیبت آئی تو اس مصیبت سے نکالا کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے عورت ہی کے خاندان میں سے ایک بندے کو کھڑا کر دیا، اس کو ذریعہ بنا دیا، اور یوسف علیہ السلام مصیبت سے نکل آئے۔ تو مشکلات میں
تدبیر کرنے والا کون ہے؟ ایک اللہ ہے. نازک ترین حالات میں مدد آیا کرتی ہے. یہ دیکھیں مصائب آتے ہیں، فتح حق کی ہوتی ہے. یہ دیکھیں یہ 5 حقائق ہر کڑی سے ثابت ہوتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے. حالت نمبر 7، اب وقت بھی کم ہے، مجھے 10 منٹ میں اپنی بات مکمل کرنی، تو میں معذرت کے ساتھ اس کو مختصر کروں گا. اب جب وہ فریفتہ ہو گئی تھی تو مصر میں بات پھیل گئی، عزیز مصر کی بیوی دیکھو اپنے غلام پہ فریفتہ ہو گئی. کیا عجیب بات ہے. ٹھیک ہے. اور چونکہ یوسف علیہ السلام کی حسن کے چرچے بہت ہوئے تھے، جو باہر کی بیگمات تھی نا، اب دیکھو نا چرچے کہاں ہوئے، شاہی بیگمات ہی کے اندر زیادہ چرچے ہوئے نا، وزراء کی بیویوں کے اندر، ایلیٹ کلاس کے اندر چرچے بہت ہو گئے. اور بھی چرچے ہوئے ہوں گے، لیکن ایلیٹ کلاس ہی کا پتہ چلتا ہے کہ اب انہوں نے بھی تدبیر کی. انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑی قصوروار ہے یہ عورت جو اپنے غلام پہ فریفتہ ہو گئی ہے. ٹھیک ہے نا. جب عزیز مصر کی بیوی نے ان کے مکر کو سنا، قرآن مکر کا لفظ استعمال کر رہا ہے کہ عزیز مصر کو جن بیگمان نے تانا دیا تھا نا کہ دیکھو یہ اپنے غلام پہ فریفتہ ہو گئی، تو اس تانے کو قرآن مکر کہہ رہا ہے. کیا مطلب؟ دراصل وہ مکر کر کے بھی یوسف کی زیارت کرنا چاہتی تھی کہ یوسف کو ذرا دیکھ لیں کیا معاملہ ہے، تھوڑا بہت یہ وہ اونچ نیچ دیتے. جیسے گندی طبیعتوں کی عادت ہوتی ہے، کوئی بات ملے تو اچھی طرح اس گن میں ہاتھ منہ ڈال کے اچھی طرح دیکھیں. ٹھیک ہے نا. فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن، جب عزیز مصر کی بیوی نے بیگمات کی باتیں سنی، عورتوں کی باتیں سنی، ان کو دعوت پہ بلا لی. تو اب عزیز مصر کی بیوی نے عام غریب عورت کو تو نہیں بلانا نا، اپنی ہی کلاس کی عورتوں کو بلانا ہے. اس لیے میں نے کہا بیگمات کو بلایا، دعوت دی، بڑے تکیے شکیے بچھا دیے اور پھل دے دیے، ہر ایک کے ہاتھ میں چھری بھی دے دی، اور اپنے غلام یوسف کو کہا آ جاؤ ان کے سامنے. یوسف علیہ السلام سامنے ہے. حسن نے تو جلوے بکھیر دیے نا. وہ بجائے یہ کہ وہ پھل کاٹے، ان کی چھریاں ان کی ہاتھوں پہ چل گئی، ہاتھوں پہ ہاتھ زخم آلود ہو گئے، خون آلود ہو گئے، ہاتھوں پہ چھریاں چل گئی. اور وہ کہہ اٹھی ما ھذا بشرا، یہ انسان نہیں ہے، ان ھذا ملک کریم، یہ تو کوئی فرشتہ ہے، فرشتہ. اللہ اکبر. پھر عزیز مصر کی بیوی کو حوصلہ ہوا، اس نے کہا یہ ہے جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کر رہی تھی کہ میں فریفتہ ہو گئی ہوں، دیکھ لیا اس کے حسن کو؟ کہا ہاں سن لو، وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ، میں نے ہی اس کو ورغلایا تھا اور اس نے اپنے آپ کو بچا لیا. فاستعصم، اور اگر یہ میرے حکم کی بجاوری نہیں کرے گا، میری گناہ پر آمادہ، میری دعوت گناہ پر لبیک نہیں کہے گا، تو میں اس کو قید میں ڈلوا دوں گی، یا اس کو ذلیل، اور یا یہ ذلیل و خوار ہو کے رہ جائے گا، میں اس کو ذلیل کروا دوں گی. اب اس نے یہ بات شاہی بیگمات کے جرمٹ میں کہی. آپ اندازہ لگا لیں کہ اس وقت شاہی بیگمات کی جرمٹ میں جو اس نے اتنی حوصلے سے بات کہی، تو کیا ایلیٹ کلاس کا کیا ہولناک ماحول ہوگا، جس میں میرا جسم میری مرضی کا ماحول. بس اس سے زیادہ موقع نہیں میں بات کروں. وہ میرا جسم میری مرضی والا ماحول تھا، جس میں اس نے کہا، میں نے اس کو کہا تھا کہ آ جاؤ زنا کرو میرے ساتھ، یہ نہیں مانا، اب بھی میں اس کو پکڑوں گی، یہ نہیں مانے گا تو میں اسے قید میں ڈلوا دوں گی. آپ اندازہ کر لیں. لا الہ الا اللہ. میرا جسم میری مرضی کا ماحول. یوسف علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ یہ تو یہ ابھی بھی میرے پیچھے پڑی ہوئی، اس نے کہا یا اللہ مجھے تو اس سے قید ہی اچھی ہے، جس طرح یہ مما یدعوننی الیہ. اللہ اکبر. اب یہ نہیں کہا ایک بلا رہی ہے، یوسف علیہ السلام کہتے ہیں یہ عورتیں بلا رہی ہیں. تو یوسف علیہ السلام سمجھ گئے تھے کہ میری لالچ صرف عزیز مصر کی بیوی کو نہیں پڑ گئی، دعوت میں جتنی بھی شاہی بیگمات تشریف کے ٹوکرے اٹھا کے لائیں، ان سب کو میری لالچ پڑ گئی ہے، وہ میرے ساتھ بدکاری کرنا چاہ رہی ہیں. تو اس لیے کہا یا اللہ یہ ساری عورتیں جس گناہ کی طرف مجھے دعوت دے رہی ہیں، اس سے میرے لیے قید ہی اچھی ہے. وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ. یا اللہ اگر تو نے ان کی تدبیروں سے مجھے بتایا نا، ان کی تدبیریں مجھ سے تو نے دور نہیں کی، ان کی چال بازیوں کو یا اللہ تو دفع نہیں کرے گا، تو میں تو جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا، نادانوں میں سے ہو جاؤں گا. متصرف فی الامور. اللہ نے دعا قبول کی، ان کی تدبیروں سے نجات دے دی. سمجھ آئی. پھر بہرحال یوسف علیہ السلام کے بارے میں یہی سوچا گیا کہ ان کو کچھ عرصے تک جیل میں رکھا جائے. اللہ اکبر. سمجھ آئی. یہ تھی ان کی حالت نمبر 7، جو شروع ہوتی آیت نمبر 30 سے 35 تک.
ٹھیک ہے. اگلے ہیں حالت نمبر 8. یوسف علیہ السلام داخل ہوتے ہیں اب جیل میں 2 اور مجرم بھی وہاں آتے ہیں. ایک بادشاہ کا ساقی ہوتا ہے اور ایک بادشاہ کا کیا کہتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں باورچی، کھانا پکانے والا اور شراب پلانے والا. دونوں پر الزام تھا کہ یہ انہوں نے بادشاہ کو زہر دینے کی کوشش کی. انویسٹیگیشن ہو رہی تھی تو انویسٹیگیشن تک ان کو جیل میں رکھا گیا. انہوں نے خواب دیکھا اور یوسف علیہ السلام چونکہ جیل کے اندر بھی سب سے ہی عزت والے لگ رہے تھے تو اپنا خواب بیان کرنے کے لیے وہ یوسف علیہ السلام کے پاس آ گئے اور یوسف علیہ السلام سے کہا ہم نے یہ خواب دیکھا ہے. ایک نے خواب دیکھا کہ وہ انگور نچوڑ رہا ہے، بادشاہ کے لیے شراب تیار کر رہا ہے، انگوری شراب. ٹھیک ہے نا. یہ انگوری شراب ویسے مفتی کبھی کو بڑی اچھی لگتی ہے. کیا کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ بچائے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو اور کیا کہتے ہیں ساقی، سمجھ آئی، باورچی. تو انہوں نے خواب دیکھا، اس نے خواب دیکھا کہ میں تو میں انگور نچوڑ رہا ہوں. ٹھیک ہے. اور خواب دیکھا اس کیا کہتے ہیں اس نے باورچی نے یہ خواب دیکھا کہ انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا، میں نے اپنے کیا کہتے ہیں سر پر روٹیاں اٹھائی ہوئی ہیں اور پرندے اس میں سے اچک اچک کے کھا رہے ہیں. تو یوسف علیہ السلام نے کہا ضرور، اے میرے جیل کے 2 ساتھی ہو، کھانا آنے سے پہلے میں تمہیں بتا دوں گا خواب کی تعبیر. یعنی تسلی دے دی، خواب کی تعبیر تمہیں ملے گی. اور یہ بھی بتا دیا یہ خواب کی تعبیر خود سے مجھے نہیں آتی، یہ علم ذالکما مما علمنی ربی، یہ ملکہ اللہ نے مجھے دیا. اور بتا دیا. اب دیکھیں دعوت کا سیرہ تلاش کر رہے ہیں یوسف علیہ السلام کہ دیکھو میں شروع دن سے ہی ایسی قوم کو چھوڑ بیٹھا ہوں جو اللہ پہ ایمان نہیں رکھتی، جزا اور سزا کے دن پہ ایمان نہیں رکھتی، کافر ہے. اور میں نے پیروی کی اپنے آباء و اجداد کی. کون سے آباء و اجداد؟ ابراہیم کی، اسحاق کی، یعقوب کی. یہاں پہلی دفعہ یوسف علیہ السلام اپنا تعارف کروا رہے ہیں کہ میں نبی زادہ ہوں، میرا باپ نبی، میرا دادا نبی، میرا پردادا نبی، الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم. یہ ہے آپ کسی کو دین کی دعوت دیتے ہیں نا، وہاں آپ اپنا جب تعارف کرواتے تو یہ بری بات نہیں ہوتی ہے. بخیر ان چیزوں پر اب موقع نہیں زیادہ بات کرنے کا، بطور تعارف اپنا تعارف کروا دیا کریں. ہاں جی میری یہ تعلیم ہے، میں نے یہ پڑھا ہے، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، تاکہ مانوسیت بھی ہو جائے اور آپ کے ایک اسٹینڈرڈ کا اور آپ کی سطح کا بھی پتہ چل جائے اور پھر آپ دین کی تبلیغ کریں. تو پہلے تسلی دے دی کہ ہاں بھئی آپ کو خواب کی تعبیر ضرور ملے گی. یہ خواب کی تعبیر اللہ نے مجھے سکھایا. اب اللہ سے بات کو جوڑ دیا اور نبیوں سے بات کو جوڑ دیا اور اپنے تعارف سے بھی بات کو جوڑ دیا کہ میں نبیوں کی اولاد ہوں، میرا خاندان کو ذرا دیکھو. پھر اب بات شروع کر دی دین کی. اور دین کی بات بھی کہاں سے شروع کی؟ یہ نہیں کہا بچوں جھوٹ نہ بولو، بچوں اچھا خیانت نہ کرنا، یہ نہیں کہا ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ہمارے لیے یہ زیبا نہیں کہ اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک ٹھہرائیں. اب اندازہ کر لیں نبی کی دعوت شرک کی تردید سے شروع ہو رہی ہے اور ہماری دعوت اخلاقیات سے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ضرور دیں اخلاقیات کی دعوت، معاملات کی دعوت، لیکن یاد رکھیے ہر نبی کی دعوت شرک کی تردید سے شروع ہوتی. لا الہ الا اللہ بعد میں ہے. لا الہ سے پہلے شرک کے کانٹوں کو صاف کر کے زمین کو زرخیز بنا دے. الا اللہ کا بیج تب اس کے اندر کارگر ہوتا ہے. لا الہ ہو نہیں الا اللہ، جتنے مرضی ضربے لگائیں شرک کی گندگی اندر سے نہیں نکلتی. شرک کی گندگی کے لیے ضروری ہے کہ پہلے شرک کو باہر نکالا جائے، الا اللہ پھر اندر داخل ہوتا ہے. تو یہ دیکھیں کہاں سے شروع کر رہے ہیں. ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء. اللہ اکبر. یہ توحید اللہ کا ہم پر فضل ہے، لوگوں پر فضل ہے، لیکن لوگ شکر نہیں کرتے. اے میرے 2 جیل کے ساتھی ہو، تم خود بتاؤ بہت سے رب اچھے ہیں یا ایک اللہ ایک اچھا ہے؟ وہ اس بات کو اچھی طرح لوگوں کی مزاج کو دیکھتے ہوئے، مخاطب کی مزاج کو دیکھتے ہوئے تبلیغ کرنی چاہیے، کیونکہ یہ دونوں ملازم تھے. دونوں ملازم کے اوپر افسران بالا ہوتے ہیں. اگر ایک ملازم کے اوپر کئی افسران بالا ہوں تو ایک ٹانگ اس کی ادھر جائے گی، ایک ٹانگ ادھر جائے گی. وہ بیچارہ کیا کرے گا؟ کس کی مانے گا، کس کی نہیں مانے گا؟ ان کے مزاج کو سامنے رکھتے ہوئے یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں تم خود بتاؤ بہت سے رب اچھے ہیں کہ ایک رب اچھا ہے؟ بہت سے افسر اچھے ہوتے ہیں کہ ایک ہی افسر آپ کے اوپر اچھا ہو؟ یہ تو ان کو سمجھ آتی ہے نا. کہا بہت سے رب اچھے، ایک رب اچھا ہے.
کہا تم جن جن کی اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو تم نے ان کو خدائی نام دے رکھے ہیں، کسی کو تم نے داتا کہہ دیا، کسی کو تم نے گنج بخش کہہ دیا، کسی کو تم نے غریب نواز کہہ دیا، امیر نواز کہہ دیا، جو مرضی کہہ دو، یہ سب خدائی نام ہے، تم نے خدائی نام دے رکھے ہیں، اللہ نے اس پر کوئی دلیل نہیں اتاری۔ اس وقت بھی لوگ جن کی عبادت کرتے تھے بڑے بڑے خدائی نام دیتے تھے، اللہ کہتے ہیں یہ محض نام ہے، اس کے اندر معبودیت کی کوئی حقیقت نہیں کہ ان کی یہ معبود بنے۔ یوسف علیہ السلام نے ان کو تبلیغ کی، اور تبلیغ کرنے کے بعد اب کہتے ہیں اب خواب کی تعبیر سنو۔ جس نے خواب دیکھا کہ میں شراب نہ چھوڑ رہا ہوں، وقت ہو رہا ہے کتنے منٹ، چلو ٹھیک، میں شراب نہ چھوڑ رہا ہوں، کہا وہ ملازمت پر بحال ہو جائے گا۔ اور جس نے دیکھا کہ اس کے سر سے روٹی پرندے کھا رہے ہیں تو کہا وہ سولی چڑھ جائے گا، سمجھائی، اور پرندے اس کے سر سے مغز نکال کے اس کا بیجا کھائیں گے، بس یہ بتا دیا۔ اور جس کے بارے میں آپ کو یقین تھا کہ یہ چھوٹے گا، اس کو کہہ دیا اپنے سرکار کو جا کے میرا ذرا ذکر کر دینا، سمجھائی۔ یوسف علیہ السلام نے کہا نا، کوئی مدت سے پڑھے ہوتے نام نہاد قسم کے جو لوگ بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ ایسے معاملات کو چھوٹا سمجھتے ہوئے بھول جاتے ہیں کہ کون سا مظلوم کہاں پڑا ہوا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے انہیں کہہ دیا ذرا میرا بھی ذکر کر کے میرے بھی یاد دلا دینا۔ ویسے یار یہ میں نے تو بڑی آج دوڑ لگانے کی کوشش کی تھی کہ میں ان تمام حالات پہ بات کر سکوں، میں نہیں کر سکا۔ باقی حالات پہ میں انشاءاللہ بعد میں بات کروں گا۔ بس یہ میں ادھر ہی میں ہار چکا ہوں کہ یوسف علیہ السلام نے بہرحال یہ کہا کہ کہاں ہے بھائی، حالت نمبر جو 8 ہے 36 سے 42 تک جاتی ہے۔ یہ جو حالت ہے شاہی باورچی اور ساقی کی جو زہر دینے کے جرم میں اندر تھے، ٹھیک ہے، یہ حالت نمبر 8 آتی 36 سے لے کر 42 تک، اور اس 36 سے لے کر 42 تک کے اندر یہی کہا گیا ہے، سمجھائی، کہ یوسف علیہ السلام سے خواب کی تعبیر دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو وہاں بھی اتنی عزت دی تھی کہ جو 2 مجرم تھے، ملزم تھے، وہ خواب کی تعبیر پوچھنے آپ ہی کے پاس آئے، اور آپ نے سب سے پہلے خواب کی تعبیر نہیں بتائی، تسلی دی خواب کی تعبیر ضرور بتاؤں گا، ٹھیک ہے، اور پھر صلہ ملا دی کہ یہ خواب کی تعبیر اللہ نے مجھے سکھائی ہے، اور پھر صرف اللہ کی بات نہیں کی، اللہ کے نمائندوں سے ملا دیا اور اپنا تعارف بھی کروا دیا کہ میرا تعلق نبی کے خاندان سے، اور اللہ تعالیٰ نبیوں کا سلسلہ جاری کرتے ہیں، یہ بھی بتا دیا۔ پھر ان کو تبلیغ کی، اور تبلیغ کہاں سے شروع کی؟ شرک کی تردید سے شروع کی۔ اب 5ویں نمبر پر ان کو خواب کی تعبیر بتلا دی کہ بھائی جو شراب نہ چھوڑ رہا تھا، جو انگور نہ چھوڑ رہا تھا، وہ جرم سے بری ہو جائے گا، اور جس کے سر سے پرندے نوچ نوچ کے روٹی کھا رہے تھے، کیا کہتے ہیں، اس کو پھانسی ہو جائے گی، اس کے سر کے بیجے کو، پورے سر کو نوچ نوچ کے کیا کہتے ہیں پرندے کھائیں گے۔ اور جس کے بارے میں آپ کو یقین تھا، وقال الذی ظن انہ، جن کے بارے میں آپ کو گمان تھا، یہ گمان نہیں یقین تھا، کیونکہ نبی نے جو خواب کی تعبیر بتائی تھی، خواب کی تعبیر کا ملکہ اللہ نے دیا تھا، یہ وحی تھی، وحی کی قسم ہوا کرتی، یقینی ہوتا ہے، یہاں ظن یقین کے معنی میں ہے۔ جس کے بارے میں آپ کو یقین تھا کہ اس کو نجات ملنی ہے، اس کو جا کر کہا اپنے آقا کے سامنے ذرا میرا تذکرہ کر دینا، لیکن فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ، شیطان نے یوسف علیہ السلام کا ذکر کرنا آقا کے پاس بلا دیا۔ یہ شیطانی قوتیں بڑی خبیث ہوتی ہیں، اس کا تجربہ تو مجھے خود بار بار ہوتا ہے۔ ایک فائل یہاں جاتی ہے، شیطانی قوت آپ کی فائل یہاں روک لیتی ہے، یہاں پھر بڑی مشکل سے آپ اپنی فائل کو دوڑاتے ہوئے یہاں لے جاتے ہیں، اگلی شیطانی قوت آتی ہے، وہ آپ کی فائل کو پھر دوبارہ یہاں آتی ہے۔ کوئی ایمانی قوت والا بندہ ہوتا ہے، پھر جب آپ اس کو جا کے کہتے ہیں کہ جناب دیکھیں جی میری فائل یہاں اٹکی ہوئی ہے، ذرا کچھ کریں، تو اللہ تعالیٰ پھر اس ایمانی قوت والے کو سامنے کر دیتے ہیں، شیطانی قوت والا ذرا سائڈ پہ ہو جاتا ہے۔ یہ تو ہم جیسے چھوٹوں کو پیش آتی ہیں، تو نبی ہوتا ہے۔ شیطان نے آقا کے سامنے یوسف کا ذکر کرنا بلا دیا۔ آپ اندازہ کر لیں کتنا شیطان۔ اب شیطان کو کیا کہا تھا؟ یوسف علیہ السلام نے کہا تھا، کیونکہ یوسف علیہ السلام شرک کی تردید کر رہے تھے، جو شیطان کو گوارا نہیں تھا۔ آج بھی علماء کی دشمنی ہوتی ہے، علماء کی مخالفت ہوتی ہے، علماء کے مال پہ حملہ ہوتا ہے، علماء کی جان پہ حملہ ہوتا ہے، علماء کی عزت و آبرو پہ حملہ ہوتا ہے۔ کیا کیا ہے علماء نے؟ یہی کیا ہے کہ علماء دین بیان کرتے ہیں، جس سے لوگوں کے مفادات پہ گندے اور باطل عقائد پر زد پڑتی ہے اور وہ ان سے برداشت نہیں ہوتا۔ وہ چونکہ بھولے رہے، شیطان نے بھلا دیا، اور وہ جو بندہ چھوٹ گیا اسے ذکر بھی نہیں کیا، تو کئی سال تک یوسف علیہ السلام
جیل میں پڑے رہے. یہ 8 حالتیں بیان ہوئیں. باقی 8 حالتوں کا بیان انشاءاللہ میں کل کروں گا، اور کرنے کے ساتھ چند آیات کی حکمتیں بھی آپ کو ضرور بتاؤں گا. کل تک کے لیے اجازت دیجیے اپنے میزبان خلیق الرحمان کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.